بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کے بارے میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت نے دو مقامات پر قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے سفر کو بیان فرمایا ہے۔ پہلے سورہ بنی اسرائیل جو ہے 15ویں پارے موجود ہے، اس کی پہلی آیت میں، اور پھر سورۃ النجم میں جو 27ویں پارے میں اس میں بیان فرمایا ہے۔ تو ہم سورہ بنی اسرائیل سے شروع کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز سے بیان فرمایا ہے ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کو بیان کرنے سے پہلے اپنی پاکی بیان کی، فرمایا کہ پاک ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ ذات۔ ٹھیک ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک دعویٰ کیا ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو ظاہر ہے اصلی وقت میں مسافت طے کرنا جس طرح کوئی سواری پر کرتا ہے، اس وقت جہاز بھی نہیں تھے، کوئی ایسا بھی سواری کے ذرائع موجود نہیں تھے، تو کم وقت میں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرنا، اور وہ بھی اتنی دور جا کر کہ آپ مسجد حرام مسجد اقصی میں جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا اور پھر اس کی دلیل دی کہ سبحانہ، وہ پاک ہے۔ ٹھیک ہے، اصل میں کسی کام سے عاجز ہونا یہ مخلوق کی تو شان ہے، صرف تو ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کلام میں، اس آیت میں اس کا آغاز سبحانہ سے کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر تم سمجھو کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ حتیم سے خانہ کعبہ شریف کے پاس سے اٹھ کر مسجد اقصی میں گئے جو فلسطین میں ہے، اور پھر مسجد اقصی سے آپ عرش اعلیٰ تک گئے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں ہے، بلکہ عین اس کی قدرت کے تحت ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر تم یہ سمجھو کہ وہ تمہاری عقل کے تحت نہیں ہے تو اس لیے ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ تمہاری عقل کا قصور ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے۔ اب اگر تم اس کا انکار کرو گے تو گویا تم رب کی قدرت کا انکار کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز میں فرمایا سبحانہ، کہ پاک ہے وہ ذات۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا کہ اسرا، یعنی رات کے تھوڑے سے وقت میں جو سیر ہو اس کو اسرا یسری اسرا کہا جاتا ہے، یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی چونکہ فرمایا کہ اسرا بعبدی، کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی، کہ اب یہاں پر بھی کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ اتنی لمبے سفر کی سیر کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرما دیا کہ سبحان الذی، کہ پاک ہے وہ ذات۔ تو فرمایا کہ یہ ناممکن تمہارے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے لیے ممکن ہے، اور اس کی قدرت میں یہ بات ہے۔ اس لیے اگر تم اس کو عقل کے خلاف سمجھ کر اس کا انکار کرو گے تو گویا تم رب کی قدرت کا انکار کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسریٰ بعبدہ، کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسریٰ برسولہ، سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، سبحان الذی اسریٰ بمحمد۔ ٹھیک ہے، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو راتوں رات سیر کرائی، جس نے اپنے نبی کو راتوں رات سیر کرائی، یا جس نے اپنے
جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات و رات سیر کرائی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا بے عبد ہی، اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ بے عبد ہی کیوں کہا؟ نبی پاک کا نام کیوں نہیں لیا؟ رسول کیوں نہیں کہا؟ نبی کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہاں پر مفسرین نے، علماء نے دو وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تاکہ نبی، جس طرح عیسائی شرک میں مبتلا ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات معجزات کو دیکھ کر، وہ اسے یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو خدا ہے، اسی طرح کہیں آپ کی امت بھی آپ کے کمالات اور معجزات دیکھ کر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ آپ خدا ہیں، تو اللہ نے فرمایا بے عبدی، کہ اپنے بندے کو سیر کرائی، یعنی بندہ جس بھی مقام تک پہنچ گیا اللہ تعالیٰ لے کر گیا، اس کی قدرت شامل حال تھی تب بندہ پہنچا، اس لیے بندہ ان کمالات کی وجہ سے خدا نہیں ہو سکتا، خدا وہی ذات ہے جو انہیں لے کر گئی۔ پھر دوسرا بے عبدی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ بما اشرفک یا محمد، اے محمد میں تمہیں کس لقب کے ساتھ شرف دوں، کس لقب کے ساتھ عزت دوں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی بنسبت الیک بالعبودیہ، اے اللہ جو تیری نسبت میرے ساتھ یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا معبود ہے، اس نسبت کے ساتھ تو مجھے مشرف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قیامت تک کے لیے آپ کی یہ نسبت قرآن میں محفوظ کر دی ہے، یہ فرما کر کے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندہ خاص و سیر کرائی۔ تو یہاں پر اب بے عبد ہی کہا، عبد میں اور عبد ہو میں یہ فرق ہے، علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ عبد دیگر، عبد ہو چیز دیگر، این سراپا انتظار و منتظر، کہ عبد اور چیز ہے، یہاں اللہ نے عبد ہو فرمایا ہے، اور عبد ہو اور چیز ہے۔ عبد جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا منتظر ہوتا ہے، انتظار کرتا ہے، اور عبد ہو ہوتا ہے جس سے ملاقات کرنے کے لیے خود رب العالمین انتظار کرتا ہے۔ تو یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ عبد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، وہ ہمارے جیسے انسان ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ عبد ہو اور عبد میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ضرور ظاہری طور پر نظر آتے ہمارے جیسے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، ان کی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ شاعر بھی کہتا ہے نا کہ کنکر سے کلمہ پڑھاؤ پھر کہنا ہمارے جیسے تھے، ڈوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہمارے جیسے تھے، تم بھی ذرا معراج کو جاؤ پھر کہنا ہمارے جیسے تھے، جاؤ نمازیں لے کر آؤ پھر کہنا ہمارے جیسے تھے، ٹھیک ہے؟ تو بے عبد ہی کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور پھر مسجد اقصی کا اللہ نے یہ تعارف بیان فرمایا کہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ ارد گرد برکت سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے متعدد اقوال ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے ارد گرد اللہ کے نیک بندوں، انبیاء کرام، اولیاء کرام کی عبادت کی جگہیں ہیں، ان کے مزارات ہیں اور ان کے گھر ہیں، اس وجہ سے اللہ نے اس کے ارد گرد میں برکت رکھی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رہیں، عبادت کریں یا ان کی قبریں ہوں، اس جگہ میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوتی ہے۔ ہم اسی لیے ایسے جگہوں میں جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے ان چیز جگہوں میں برکت رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جاتا معراج پر، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیوں لے کر گیا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں تیسرے پارے کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ تو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اور یاد کرو کہ جب ہم نے انبیاء سے یہ پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ٹھیک ہے، اور کتاب اور حکمت دینے کے بعد، بار نبوت اٹھانے کے بعد، نبوت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد تمہارے پاس آئے میرا رسول، ٹھیک ہے، جو تصدیق کرتا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں شریعت یا منصب نبوت جو اللہ نے عطا کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرتا ہو، ٹھیک ہے،
پھر کیا ہو؟ تو فرمایا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ضرور ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا پھر قال اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے وعدہ لیا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس پر یہ مورا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ قالوا اقررنا، تو انہوں نے عرض کی یا اللہ ہم یہ بوجھ ہم اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 ہے، ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سوری آیت نمبر 81 ہے، اور یہاں سے اس کا 17واں رکوع بھی تیسرے پارے کا شروع ہو رہا ہے۔ میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں کیونکہ پہلے مجھے یہ یاد نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے یہ پختہ وعدہ لیا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس رسول آئے جو اس کی تصدیق کرتا ہو جو تم لے کر آئے ہو، تو تم نے ضرور اس پر ایمان لانا ہے اور ضرور اس کی مدد کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس کا اقرار کیا اور اس پر میرا بوجھ اٹھا لیا، ذمہ اٹھا لیا؟ انہوں نے عرض کی یا اللہ ہم نے اقرار کیا، تو اللہ نے فرمایا تم گواہ ہو جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ میں سے ہوں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ضرور ان کی مدد کرنی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو ڈائریکٹ عرش اولا پر اس لیے نہیں بلایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی میں لے کر گیا، وہاں پر وہ سب انبیاء کرام حاضر ہوئے تھے۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امامت کرائی، انہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، تو گویا اللہ کے محبوب ان کے امام بنے اور وہ ان کے مقتدی بنے۔ وہ وہاں پر آپ پر ایمان لائے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر تو لا چکے تھے، اب جب ان کے آپ پر ایمان لانے کی تکمیل ہوئی تو ان کا یہ وعدہ پورا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آنے کی بات کی جا رہی تھی نا کہ آئے تمہارے پاس، تو میرے خیال میں یہ اسی آنے کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر ان کے پاس تشریف لے کر گئے، تو انہوں نے مکمل طور پر آپ پر ایمان لایا اور آپ کے دین کی مدد کی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ وہاں سے اوپر تشریف لے کر گئے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے اور دیکھنے والی ہے۔ اور دوسرا پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے بلایا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، ثم دنا فتدلی، پھر وہ اللہ کے قریب ہوئے اور قریب ہوئے، فکان قاب قوسین ادنا، یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، فوقا الی عبدہ ما اوحی، پر وحی کی اللہ نے اپنے محبوب بندے کی طرف جو وحی کی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب اپنا وصال بخشا، جب اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب بخشا، اس قرب کی کیفیت اس طرح بیان فرمایا ثم دنا، پھر آپ قریب ہوئے، فتح اللہ اور قریب ہوئے، فکان قاب قوسین، اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا 2 کمانوں کے درمیان ہوتا ہے، اور ادنا، اور یا اس سے بھی کم فاصلہ ہوگا، یعنی اتنا قرب بخشا جس طرح جن سے ہم تیر پھینکتے ہیں نا، کمانے ان کو ایک ساتھ ملائے نا، تو اس طرح وہ آپس میں جو ان کے درمیان قرب ہوتا ہے نا، اس طرح کا قرب ہو گیا۔ تو یہ اس کی مثال اس لیے دی کہ عرب میں جب کوئی قبائل آپس میں اتحاد کرتے تھے نا، ایگریمنٹ کرتے تھے، کوئی معاہدہ کرتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، تو وہ تیر کی 2 کمانیں قبیلے کے سردار آپس میں لاتے تھے، ایک کمان ایک طرف سے دوسرا دوسری طرف سے، وہ مل جانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آج ہم دونوں دوست ہیں، جو تمہارا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو تمہارا دوست وہ ہمارا دوست، جو تمہارا وفادار وہ ہمارا وفادار، جو تمہارا غدار وہ ہمارا غدار۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر اس لیے سمجھایا عربوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ محبوب اب سے جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، جو تمہارا نہیں وہ میرا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، بڑے سننے کے لائق ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ
عرض کی شان امت گناہ گار ہے، تجھ کو آتا ہے سب کچھ جو دشوار ہے، ذکر و فکر روزے جزا آج کی رات ہے۔ پھر کہا ہم نے ماں پارے نبی، تو میرا چاند اور تارے نبی، یہاں سے جانا نہ اے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے۔ لطف آئے گا جب دیکھیں گے سارے نبی، تیری امت میں برسے گی رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ پھر آگے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ نے کی۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اپنے محبوب سے، گویا شاعر کی زبان میں وہ کہتا ہے کہ تو نہ مجھ سے الگ، میں نہ تجھ سے جدا، جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا، جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا، بس یہی فیصلہ آج کی رات ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اپنے محبوب سے یہ کہا، یہ مثال اس لیے دی کہ لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، جو ان کا وفادار ہوا وہ ہمارا وفادار ہے، جو ان کا غدار ہے وہ ہمارا بھی غدار ہے۔ پھر کیا بات ہوئی، ان کے درمیان گفتگو کیا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، فوقا العبدی ما اوحا، بس وہی کی اللہ نے اپنے محبوب بندے کی طرف جو وہی کی، مطلب یہ ہے جو وہی کی وہ ہم تمہیں نہیں بتائیں گے کہ کیا وہی کی۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ راز میں رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ ہماری مرضی بھائی، ہم نے جو بات کی وہ ہم نے کی، ہم تمہیں کیوں بتائیں۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ سی معراج ایک راز محبتاں دا، نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب نے تے مطلوب گیا تے جبریل سی سد لے جان والا، بادے کہندے نے بنا دروازے تو گیا کس طرح عرش تے جان والا، پر عقل نو ابر کی دخل اتھے جانے جان والا یا لے جان والا۔ ٹھیک ہے؟ کیسے گئے، کیوں گئے، کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوقا الی عبدی ما اوحا، اللہ نے اپنے بندہ خاص کی طرف جو وحی کی، جو بات ان سے کی وہ کی، تمہیں نہیں بتائی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ پر عقل نو ابر کی دخل ہوتے جانے جان والا یا لے جان والا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس سے جو آیت کے الفاظ ہیں، یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہی کرنا تو مقصد تھا ہی صحیح، اپنے محبوب سے راز کی باتیں نیاز کی باتیں کرنا تو مقصد تھا ہی صحیح، لیکن اپنے محبوب کو دیکھنا، ان کی دید کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس شان عظمت کے ساتھ، اس ٹھاٹ باٹ کے ساتھ حضرت جبرائیل کو اپنے مقرب ترین فرشتے کو بھیجا گیا، سواری کے لیے براق بھیجی گئی، آپ کے قلب اطہر کو چاک کر کے آپ کے دل کو حکمت سے بھرا گیا۔ ٹھیک ہے؟ ایک مقام پر جا کر جبرائیل رک گئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرب بتا کہ یہ ٹھاٹ باٹ، یہ شان کے ساتھ جانا، یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے جو بات کرنی تھی وہ تو کرنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو دیکھنا بھی چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ رات معراج آسمانہ تئیں، رب دلہن وانگ سجایا، سارے جلوے کٹھے کر کے ایک نوری تاج پہنایا، نال پیار بلا تشبیہوں محبوب دے سر پہنایا، ایدوں اگے خبر نہیں آزم کی جولی پایا۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک اور جگہ پہ کہتا ہے کہ جبرائیل نے آن جگایا، جدوں سو گیا سب زمانہ، بن ٹھن کے محبوب خدا دا ہویا عرشاں ول روانہ، جس جا اتے جا نہ کوئی اتے پہنچیا نہیں یگانا، آدم دید دی خاطر سدیا وچ بن گیا سیر بانا۔ ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو جو بلایا ہے نا، اصل میں اس لیے بلایا کہ محبوب آج جو ہے نا تو، وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، وہ مجھے دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اصل میں جو ہے نا وہ یہ بات تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ اور پھر یہ بھی تھا کہ شب معراج فرشتوں کا قصیدہ سنتے، نور کے لہجے میں اوصاف حمیدہ سنتے، اے خوشا ہوتے جو نالین سے مس ذرہ اگر ہم بھی جبریل سے آقا کا قصیدہ سنتے۔ ٹھیک ہے نا؟ خیر، بڑے محبت کی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ بڑی پیار کی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ وہ جتنی کی جائیں کم ہیں، اور شاعروں نے تو بڑی کمال ہی کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کے پیغام کی تفسیر کرتی ہے، قرآن کی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے۔ تو ان میں سے چند اور باتیں عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ ایک اور شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی معراج تو بہانا تھا۔ ٹھیک ہے؟
آدم معراج بہانا ہے در اصل والی عرشاں دا دوہاں نو ایک جا کر کے اج دوئی مٹاون چلے آئے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، اللہ تعالیٰ نے جنت کی سیر کرائی، اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا معائنہ کا موقع دیا. ٹھیک ہے. یہ سب باتیں الگ ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب سے محبت کا اظہار ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوق آئل عبدی ماؤخا، کیا ہوا، کیا بات ہوئی، کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہیں ان سے مقصد نہیں ہے، یہ محبوب اور محب کا معاملہ ہے جو ہم نے کی. ٹھیک ہے. تم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ سیر کرائی. تو آج کے آیات میں آج کے جو بیان میں اس سے قطع نظر کہ کیا کیا ہوا، کس منزل پر کیا ہوا، کیسے ہوا، ڈیٹیل کیا ہے، وہ میں نے نہیں بیان کی. جو آیات کا اسلوب بیان ہے، انداز بیان ہے جس میں معراج کو بیان کیا گیا ہے، میں نے وہ ڈسکس کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کے معجزات کو سمجھنے اور آپ سے محبت کرنے کی اور آپ سے عشق کرنے کی دولت نصیب فرمائے. جی.